بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahauddin Zakaria University Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Human Resource Management in class BPA 4th semester evening program. Hopefully students آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے یونین اور مینجمنٹ ریلیشنز کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو آج ہم یونینز کی بات کریں گے کہ یونینز کیا ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل وی سی دا نیچر آف یونین. اوکے, وٹ از یونین؟ A formal association of workers that promotes the interests of its members through collective action. یونین جو ہے وہ ایک ایسی فارمل ایسوسیشن ہوتی ہے. فارمل مینز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رسمی, جو کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پراپر ان کا جو ہے ایک سٹرکچر ہوتا ہے, پراپر ایک وے ہوتا ہے کام کرنے کا. ٹھیک ہے, اچھا, اب ایک ایسی فارمل ایسوسیشن کن کی؟ ورکرز کی, ملازمین کی, جو کیا کر رہی ہوتی ہے؟ پروموٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اپنے ممبرز کے انٹرسٹ کو, کہ جتنے بھی وہاں پہ ورکر کام کر رہے ہیں اور وہ ورکر اگر اس مطلب ایسوسیشن کے جو ہیں اگر وہ ممبر ہیں تو اس ایسوسیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تو ان کے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک مثال کے طور پر جو ہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے, وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کہ کوئی شخص لائک کسی گورنمنٹ ادارے میں ملازم ہے یا کوئی شخص کسی پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہے. اب وہاں پہ ورکرس ایسوسیشن بنی ہوئی ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے کسی کی سیلری نہیں بڑھ رہی. ٹھیک ہے, یا کسی کی رپورٹ جو ہے وہ خراب جا رہی ہے, کسی کے ساتھ فیورٹزم کیا جا رہا ہے. تو اس لیے جب وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے بات کریں گے, ٹھیک ہے, اور انٹرسٹ کے لیے جب بات کریں گے کولیکٹیو ایکشن کے ساتھ, مینس کہ سب لوگ اکٹھے مل کر اس کے انٹرسٹ کے لیے بات کریں گے کہ اس کے یہ مقاصد جو ہیں وہ پورے کیے جائیں, اس کے جو یہ ایشوز ہیں یہ پورے کیے جائیں, تب وہ یونین کہلائے گی. وائی امپلائز یونینائز؟ وہی بات جو میں نے کی کہ دے آر ڈسسیٹسفائیڈ ود ہاؤ دے آر ٹریٹڈ بائی دیئر امپلائرس. کہ جب وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے, جب وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے, وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے کہ ان کا امپلائر جو ہے ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہا ہے, کیسے سلوک کر رہا ہے, تب جا کے وہ ان کو یونین کی ضرورت ہوتی ہے. دے بلیو دیٹ یونینس کین امپروو دیئر ورک سچویشنس. جب وہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ یونینز ہی جو ہیں وہ ان کی مختلف ورکنگ سچویشنز جو ہیں اس کو امپروو کر سکتی ہیں. فیکٹرز لیڈنگ ٹو امپلائی یونینائزیشن. جی, یا اسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیزائربلٹی آف یونینائزیشن یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس میں 4 طریقہ کار ہیں, اس میں 4 جو ہیں وہ فیکٹرز ہیں. ورکنگ انوائرمنٹ, مینجمنٹ سٹائل, کمپنسیشن, امپلائیز ٹریٹمنٹ. یہ ایسے 4 فیکٹرز ہیں جو امپلائیز کو یونینائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. یعنی کہ ڈیزائربلٹی ہوتی ہے کہ آپ یونین کی طرف جاؤ یا یونینائزیشن کی طرف جاؤ. ٹھیک ہے, اب ورکنگ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. ورکنگ انوائرمنٹ میں کیا ہے کہ ایسا ورکنگ انوائرمنٹ ہے کہ جہاں پہ ان ایڈیکویٹ سٹافنگ ہے, کہ سٹاف کی کمی ہے. ٹھیک ہے, سٹاف نہ ہونے کے برابر ہے اور آپ سے جو ہے وہ ڈبل کام لیا جا رہا ہے. کلیئر؟ مینڈیٹری اوور ٹائم, وہاں پہ یہ ضروری ہے کہ آپ نے اوور ٹائم جاب کرنی ہے. لائک اگر آپ کی جاب 8 گھنٹے کی ہے تو آپ سے 12 گھنٹے جاب لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے فیکٹرز ہیں, ورکنگ انوائرمنٹ کے ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کو امپلائیز یونینائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی یونینائزیشن لازمی ہے, ہمیں یونین میں آنا ہے. پور ورکنگ کنڈیشنز, ورکنگ کنڈیشنز جو پرووائڈ کی گئی ہیں, ورکنگ انوائرمنٹ جو پرووائڈ کیا گیا ہے وہ پور ہے. انفراسٹرکچر پور ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز پور ہیں, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا,
اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ہے مینجمنٹ سٹائل کہ مینجمنٹ سٹائل کی وجہ سے بھی جو ہے امپلائز یونینائزیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. آربیٹریری مینجمنٹ ڈیسیجن میکنگ, ٹھیک ہے, یوز آف فیئر اینڈ انٹیمیڈیشن, ٹھیک ہے, لیک آف ریکگنائزیشن. تو اب یہ مینجمنٹ سٹائلز کی اگر ہم بات کریں تو کچھ لوگ مینجمنٹ سٹائل کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں ان آرگنائزیشنز کے کہ وہ لوگ جو ہے یونینائزیشن کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بعض اوقات جو ہمارے کچھ مطلب آرگنائزیشنز ہیں وہ اس طرح کے اپنے مینجمنٹ سٹائلز جو ہے وہ فالو کروا رہے ہوتے ہیں اپنے امپلائیز سے, جو کہ امپلائیز کے لیے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ امپلائیز اس کو اپنا پراپر نہیں سمجھ رہے ہوتے یا ان کے لیے وہ پراپر ایک وے میں نہیں چل رہے ہوتے, ٹھیک ہے. اچھا, آربیٹریری جو ہے, آربیٹریری کو اگر ہم ڈسکرائب کریں تو اس کا مطلب ہے اے کورس آف ایکشن اور اے ڈیسیجن دیٹ از ناٹ بیسڈ آن ریزن اور ججمنٹ, ٹھیک ہے, بٹ آن پرسنل ول اور ود آؤٹ ریگارڈ ٹو رولز اور اسٹینڈرڈس. کہ آربیٹریری جو ہے وہ ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ لائک ایک ایسا ایکشن ہے یا ایک ایسا ڈیسیجن ہوتا ہے جو کہ بیس نہیں کر رہا ہوتا کسی ریزن پر یا ججمنٹ پر, لیکن ایک پرسنل ول کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے وداؤٹ رولز اینڈ ریگولیشنز. تو وہ مینجمنٹ سٹائل میں آربیٹریری مینجمنٹ ڈیسیجن میکنگ کہلائے گا, ٹھیک ہے نا, آربیٹریری مینجمنٹ ڈیسیجن میکنگ. فردر اگر اس کو دیکھیں تو آربیٹریری مینجمنٹ ڈیسیجن میکنگ از ون میڈ ود آؤٹ ریگارڈ فار دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز پریزنٹڈ اینڈ اٹ کنیکٹس اے ڈس ریگارڈ آف دا ایویڈنس. کہ ایسی ڈیسیجن میکنگ جو کہ کسی فیکٹس اینڈ فگرس یا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کے بغیر جو ہے وہ کی جا رہی ہو تو وہ آربیٹریری مینجمنٹ ڈیسیجن میکنگ کہلائے گی, ٹھیک ہے بیٹا. اگر ہم فردر بات کریں جیسے امپلائیز ٹریٹمنٹ ہے, جی, امپلائی ٹریٹمنٹ کے میں آپ اس طرح سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہو امپلائیز کے ساتھ, اس طرح ٹریٹ کر رہے ہو کہ لائک جاب انسیکیورٹی ہے, ان کی جاب سیکیور نہیں ہے, انفیئر ڈسپلن اینڈ پالیسیز کہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے وہاں پہ, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, پالیسیز جو ہیں وہ انفیئر بنی ہوئی ہیں, یعنی کہ امپلائیز کے ساتھ صحیح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. امپلائیز کے ساتھ جو پالیسیز ہوتی ہیں امپلائیز کے لیے بنائی گئی وہ فیئر نہیں ہے, وہ امپلائیز کی فیور میں نہیں ہے. لیک آف رسپانس ٹو کمپلینٹس, اگر کوئی کمپلین کی جاتی ہے تو اس کو رسپانس بالکل نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے یا بہت کم رسپانس دیا جا رہا ہوتا ہے. ہراسمنٹ اینڈ ابیوزو ٹریٹمنٹ, کہ ہراسمنٹ ہے اس آرگنائزیشن کے اندر, ٹھیک ہے, ہراس کیا جاتا ہے یا ابیوزو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, یعنی کہ ابیوزو لینگویج یوز کی جا رہی ہوتی ہے یا بہت زیادہ ابیوزو بیہیویئر ہوتا ہے. جی, بات کرتے ہیں ٹپیکل ڈویژن آف ایچ آر رسپانسبلٹیز لیبر ریلیشنز, ٹھیک ہے. اس میں ایچ آر یونٹ ہے اور مینیجرز ہیں. ایچ آر یونٹ کا کیا کام ہے اور مینیجرز کا کیا کام ہے. ایچ آر یونٹس کو دیکھ لیتے ہیں. ڈیلز ود یونینس آرگنائزنگ اٹیمپٹس ایٹ دا کمپنی لیول, ٹھیک ہے. ایچ آر یونٹ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے یونینس کو ایک کمپنی لیول تک. مانیٹرز دا کلائمیٹ فار یونینائزیشن اینڈ یونین ریلیشن شپ, کہ جو ایک وہ مانیٹر کرتے ہیں, وہ ایویلویٹ کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں کلائمیٹ کو, مطلب یہاں پہ کلائمیٹ سے مراد اس انوائرمنٹ کو کہ یونینائزیشن کے لیے اور یونین ریلیشن شپ کے لیے, ٹھیک ہے. ہیلپس نیگوشیٹ لیبر ایگریمنٹس,
کہ جو لیبر ایگریمنٹس ہیں اس میں جو نیگوشیشن ہوتی ہے اس کے لیے وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ایچ آر یونٹس. ٹھیک ہے, یہ ساری ایچ آر کی جو ہے رسپانسبلٹیز ہیں ایز اے لیبر ریلیشنس. provides detailed knowledge of labor legislation as needed. کہ لیبر لیجسلیشن یعنی کہ جو لیبر لاز ہیں اس کی جو قانون سازی ہے اس کے لیے وہ ڈیٹیل نالج جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم مینیجرز کی بات کریں کہ مینیجرز کی جو ہیں وہ ایچ آر رسپانسبلٹیز کیا ہیں ایز آر لیبر ریلیشنس, تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. پروموٹ کنڈیشنز کنڈیوسو ٹو پازیٹیو ریلیشن شپ ود امپلائیز. ٹھیک ہے, وہ ایک ایسی کنڈیشنز جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں جو کہ امپلائیز کے ساتھ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ اپ کر رہی ہوتی ہیں. اوائڈ دا انفیئر لیبر پریکٹسز ڈیورنگ دا آرگنائزنگ ایفرٹ. کہ آرگنائزیشن کے اندر کچھ ایفرٹس کی جا رہی ہوتی ہیں, جب آپ کی آرگنائزیشن بہت زیادہ ایفرٹس کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے انفیئر جو لیبر پریکٹسز ہیں اس سے اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹ دا لیبر ایگریمنٹ آن اے ڈیلی بیسس. کہ لیبر ایگریمنٹ جو ہیں وہ سیٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, اس کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے, لک آفٹر کی جا رہی ہوتی ہے اس کے. ٹھیک ہے, اوور ویو لیا جا رہا ہوتا ہے. ریزالو گریونس اینڈ پرابلمس بٹوین مینجمنٹ اینڈ امپلائیز. کہ مینجمنٹ اور امپلائیز کے درمیان اگر کسی قسم کی کوئی ناراضگی ہے, کوئی پرابلمس ہیں, کوئی ایشوز ہیں, تو اس کو جو ہے مینیجرز ریزالو کرواتے ہیں. تو یہ سارے ہمارے ایچ آر رسپانسبلٹیز تھیں لیبر ریلیشنس میں. اب ہم فردر دیکھتے ہیں بیٹے, گلوبل لیبر یونین ایشوز کو دیکھ لیتے ہیں. جی, گلوبل لیبر یونین ایشوز میں ہمارے پاس کیا کیا آ جائے گا. یونین ممبرشپ از فیلنگ ان ایڈوانسڈ کنٹریز. کہ جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ یونین ممبرشپ جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے. ہائی ان امپلائمنٹ از کریٹنگ پریشر فار چینج. کہ بہت زیادہ جو ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے, بے روزگاری جو بڑھ رہی ہے, وہ ایک پریشر کریٹ کر رہی ہے تبدیلی کے لیے, کہ تبدیلی ہونی چاہیے. چائلڈ لیبر از این ایشو ان سم کنٹریز. چائلڈ لیبر جو ہے وہ کچھ ملکوں کے لیے ایک سیریس ایشو ہے, ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. لائک اگر ہم پاکستان کی بات کریں, ہم انڈیا کی بات کریں, ہم بنگلہ دیش کی بات کریں, تو ان ملکوں میں چائلڈ لیبر ہے. کو ڈٹرمینیشن آ پریکٹس ویئر بائی یونین اور ورکر ریپرزینٹیٹیوز آر گیون پوزیشنز آن اے کمپنیز بورڈ آف ڈائریکٹرز. ٹھیک ہے, کو ڈٹرمینیشن میں کیا ہے کہ ایسی پریکٹس کی جا رہی ہوتی ہے جہاں یونین اور ورکر ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان کو پوزیشنز دے دی جاتی ہیں کمپنیز بورڈ اور ڈائریکٹرز کی طرف سے. ٹھیک ہے, یونین ممبرشپ ایز اے پرسنٹیج آف دا ورک فورس فار سلیکٹڈ کنٹریز. یہ کچھ کنٹریز کا جو ہے یونین ممبرشپ پرسنٹیج بتائی گئی ہے ایز اے ورک فورس, اس کو دیکھ لیتے ہیں. جیسے لائک یہ ہمارے پاس کچھ کنٹریز ہیں, یہ یونین ممبرشپ ہے. فرانس کی بات کریں تو وہاں پہ 9% ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس یو ایس کی بات کریں تو وہاں 14% ہے. جاپان کی بات کریں تو وہاں 24% ہے. جرمنی میں 30% ہے. یو کے میں 33% جو ہے یونین ممبرشپ ہے. اٹلی میں 39% ہے. ناروے میں جو ہے وہ 56% جو ہے وہ یونین ممبرشپ ہے. یونین اسٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. کرافٹ یونین, a union whose member do one type of work, often using specialized skills and training. کرافٹ یونین میرا بیٹا ایسی یونینز ہوتی ہیں وہاں کے جو ممبر ہیں وہ ایک طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسپیشلائزڈ اسکلز اینڈ ٹریننگس کو اپنے ساتھ
یوز کرتے ہوئے اپنی جو اسپیشلائز اسکلز ہیں ان کی اور جو ٹریننگز ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے وہ ایک طرح کا کام جو ہے وہ ممبر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی یونینس کرافٹ یونین کہلاتی ہیں. انڈسٹریل یونٹس آ یونین دیٹ انکلوڈس مینی پرسن ورکنگ ان دا سیم انڈسٹری اور کمپنی ریگارڈلیس آف جاب ہیلڈ. ایسی یونین جو کہ انکلوڈ کرتی ہے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو کہ وہ ورک کرے ایک سیم انڈسٹری میں، سیم کمپنی میں، ریگارڈلیس آف جاب ہیلڈ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فیڈریشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اے گروپ آف اٹانومس نیشنل اینڈ انٹرنیشنل یونینز. فیڈریشن جو ہے وہ ایک نیشنل اور انٹرنیشنل یونینز جو ہیں ان کا کیا ہے؟ ایک اٹانومس گروپ ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا. لوکل یونینز a union created centered around either a particular employer or a particular geographic location. ایک ایسی یونین، لوکل یونین ایک ایسی یونین ہے جو کہ ایک پارٹیکولر کوئی ایک مخصوص امپلائر جو ہے اس کو سینٹرڈ کرتا ہے، بناتا ہے کسی پارٹیکولر میں ایک مخصوص جیوگرافیکل لوکیشن پہ، تو وہ لوکل یونینز ہیں. بزنس ایجنٹ a full-time union official who operates the union office and assists union members. ایک ایسا فل ٹائم یونین آفیشل یعنی کہ ایک آفیسر جو کہ یونین آفس کو فل ٹائم جو ہے وہ آپریٹ کرے گا اور اسسٹ کرے گا اپنے یونین ممبرس کو، تو وہ بزنس ایجنٹ کہلائے گا. یونین اسٹیورڈ an employee elected to serve as the first line representative of unionized employees. ایک ایسا امپلائی جو کہ الیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ سرو کر سکے ایز اے فرسٹ لائن ریپرزینٹیٹیو. کن لوگوں کو سرو کر سکے؟ یونینائزڈ امپلائیز کو. جی فردر ہم دیکھیں یونین ٹارگیٹس فار ممبرشپ گروتھ. یونین ٹارگیٹس کیا ہوتے ہیں ایک ممبرشپ گروتھ کے لیے؟ تو پروفیشنل ورکرز، یونین آرگنائزنگ، لو اسکل ورکرز اور کانٹیجنٹ اینڈ پارٹ ٹائم ورکرز. یہ سب کیا ہیں یونین آرگنائزنگ کے لیے؟ پروفیشنل ورکرز، لو اسکل ورکرز اور کانٹیجنٹ اینڈ پارٹ ٹائم ورکرز جو ہے وہ یونین ٹارگیٹس ہیں ممبرشپ گروتھ کے لیے، یونین آرگنائزنگ کے لیے. جی فردر اگر ہم بات کرتے ہیں جی لیگل ڈوز اینڈ ڈو ناٹ، لیگل ڈو اینڈ ڈو ناٹ فار مینیجر ڈیورنگ دا یونینائزیشن. ایک یونینائزیشن کے دوران کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا لیگل ہے اور کیا جو ہے وہ لیگل نہیں ہے، اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. ٹیل امپلائیز اباؤٹ کرنٹ ویجز اینڈ benefits and how they compare with those in other firms. وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے امپلائی کو ان کی جو کرنٹ ویجز ہیں ان کے بارے میں بتاؤ اور بینیفٹس کے بارے میں بتاؤ جو اس آرگنائزیشن کے بینیفٹس ہیں، اور ان کو اتنا پتہ ہونی چاہیے کہ ہاؤ دے کین کمپیئر ود دوز ان ادر فرمس. ٹھیک ہے کہ ان کو وہ کس طرح سے دوسرے فرمس کے ساتھ وہ کمپیئر کر سکتے ہیں. فردر اگر ہم بات کریں کہ ٹیل امپلائیز دیٹ دا امپلائر اپوزز یونینائزیشن. ٹھیک ہے کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں آپ ان کو بتاؤ کہ آپ کا امپلائر جو ہے وہ یونینائزیشن کے خلاف ہے، اس کے اپوز ہے. ٹیل امپلائیز دا ڈس ایڈوانٹیجز آف ہیونگ اے یونین. کہ آپ اپنے امپلائیز کو بتاؤ کہ یونینائزیشن کے، یونینز کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اسپیشلی کاسٹ آف ڈیوز، اسیسمنٹ اینڈ ریکوائرمنٹ آف ممبرشپ. ٹھیک ہے. شو امپلائیز آرٹیکلز اباؤٹ یونینز اینڈ ایکسپلین دا یونینائزیشن پروسیس ٹو امپلائیز ایکوریٹلی.
show employees articles about unions and relate negative experience elsewhere. کہ آپ اپنی امپلائیز کو جو ہے یونینس کے بارے میں آرٹیکلس دکھاؤ، ان کو بتاؤ، اور اس کے ساتھ نیگیٹو ایکسپیرینس جو ہو چکے ہیں وہ ریلیٹ کرو. ٹھیک ہے، ان کو بتاؤ کہ امپلائیز یونین کے کیا کیا نیگیٹو ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ایکسپلین دا یونینائزیشن پروسیس ٹو امپلائیز ایکوریٹلی. کہ جو یونینائزیشن کا پروسیس ہے وہ امپلائیز کو آپ ایکوریٹلی ایکسپلین کرو سارا پروسیس. فوربڈ دا ڈسٹریبیوشن آف یونین لٹریچر ڈیورنگ ورکنگ ہارس ان ورک ایریاز. کہ آپ کا جو ایک ورکنگ ایریا میں آپ کے جو ورکنگ آورز ہوتے ہیں جب آپ کام کر رہے ہو اس دوران جو ہے یونین لٹریچر کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہ کیا جائے، اس سے آپ نہ ڈسٹریبیوٹ کرو. انفورس ڈسپلنری پالیسیز اینڈ رولس کنسسٹنٹلی اینڈ اپروپریٹلی. ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی ہمارے ڈسپلنری پالیسیز ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کو کنسسٹنٹلی مسلسل اور مناسب طریقے کے ساتھ جو ہے انفورس کیا جائے. جی ڈو ناٹ، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا ہمارے لیے اللیگل ہے. جو ہے پرومس امپلائیز پے انکریز اور پروموشنز اف دے ووٹ اگینسٹ دا یونین. کہ اگر وہ یونین کے اگینسٹ ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے، تو امپلائیز سے پرومس کیا جائے کہ ان کی امپلائیز کی جو پے ہے اس کو انکریز کیا جائے گا اور ان کو پروموشنز دی جائیں گی. threatens employees with termination or discriminate when disciplining employees. کہ یہ بھی جو ہے نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی لیگل ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو تھریٹ کرو کہ ان کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے. کہ جب آپ اپنے امپلائیز کو ایک ڈسپلن کی طرف لے کے آ رہے ہو تو یہ بھی غلط ہے. threaten to close down or move the company if a union is voted on. کہ جب آپ کی جو یونین ہے اس کو ووٹ ملے اور یونین جو ہے بننے جا رہی ہے تو آپ تھریٹ دو کہ میں جو ہے کلوز کر رہا ہوں یا موو کر رہا ہوں کمپنی کو، تو یہ بھی ڈو ناٹ یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی اللیگل ہے. اسپے آن اور ہیو سم ون اسپے آن اے یونین میٹنگس. ٹھیک ہے، کہ آپ کے آرگنائزیشن میں کیا ہے. اسپے سے مراد آپ کو میں بتا دوں کہ اسپے میننگ کیا ہوتا ہے. اسپے کا مطلب ہے جاسوس. ٹھیک ہے، کہ یونین میٹنگز پہ جاسوسی کرنا یہ بھی غلط ہے یا جاسوسی کسی سے کروانا. میک اے اسپیچ ٹو امپلائیز اور گروپس ایٹ ورک ود ان 24 hours آف دا الیکشن. کہ آپ ایک اسپیچ کروا رہے ہو امپلائیز سے یا گروپ سے کام کے دوران 24 گھنٹے الیکشنز آپ کے ہونے والے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. ہاں، اس سے پہلے اگر آپ کرواؤ تو وہ ٹھیک ہے. آسک امپلائی ہاؤ دا پلان ٹو ووٹ اور اف دے ہیو سائنڈ ایتھورائزیشن کارڈس. اپنے امپلائیز کو کہو کہ وہ کس طرح سے اپنے امپلائیز کو سے جو ہے وہ پوچھا جائے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ووٹ دیں گے یا کس کو ووٹ دیں گے، کیا انہوں نے جو ایتھورائزیشن کارڈز ہیں ان کو سائن کیا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. ہر کسی کی مرضی ہے کہ وہ جس مرضی کو ووٹ دیں اور جہاں مرضی وہ جائیں. encourage employees to persuade others to vote against the unions. ٹھیک ہے، کہ اپنے امپلائیز کو انکریج کیا کہ وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ پرسیوٹ کریں، رضامند کریں کہ وہ یونینز کے اگینسٹ ووٹ دیں. تو یہ بھی غلط بات ہے. ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ جہاں مرضی ووٹ دے یا جہاں مرضی جو مرضی وہ جو ہے جس مرضی کو چوز کرے. انفیئر لیبر پریکٹسز امپلائر. انفیئر لیبر پریکٹسز کون کون سی ہیں اور اس میں امپلائر کا کیا رول ہے. انٹرفیئرنگ ود دا آرگنائزنگ اینڈ کولیکٹیو بارگیننگ رائٹس آف امپلائیز. کہ امپلائر کیا کرتا ہے، انفیئر لیبر پریکٹسز کر رہا ہوتا ہے، وہ انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے کس میں، کہ جتنے بھی آرگنائزنگ اور کولیکٹیو بارگیننگ رائٹس ہوتے ہیں امپلائیز کے، اس میں وہ انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ انفیئر لیبر پریکٹسز میں آئے گا.
ڈومینیٹنگ اور انٹرفیئرنگ ود اینی لیبر آرگنائزیشن، کہ کسی بھی آرگنائزیشن لیبر آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ اس کو کیا کر دینا، ڈومینیٹ کرنا یا اس کے ساتھ انٹرفیئرنگ کرنا، تو یہ بھی جو ہے یہ ہمارے انفیئر لیبر پریکٹسز میں آئے گا. انکریجنگ اور ڈسکریجنگ ممبرشپ ان اے پارٹیکولر یونین، کہ ایک مخصوص جو ہے ایک پارٹیکولر جو آپ کی جو ہے بیٹا یونین ہے اس میں انکریج کرنا یا ڈسکریج کرنا ممبرشپ کو، تو یہ بھی غلط ہے. ڈسچارجنگ دا پرسنس فار آرگنائزنگ ایکٹیویٹیز اور ممبر آرگنائزنگ ایکٹیویٹیز اور یونین ممبرشپ، کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرنے کے لیے یونین شپ ممبرشپ کے لیے آپ لوگوں کو ڈسچارج کرتے ہو، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی انفیئر لیبر پریکٹسز میں آئے گا. ریفیوزنگ ٹو بارگین کولیکٹیولی، کہ ایز اے امپلائر آپ اپنی جو ہے کمپنی میں ریفیوز کر دیتے ہو کولیکٹیولی بارگیننگ سے، کہ میں بارگین نہیں کرنا چاہتا آپ سب کے ساتھ، میں جو ہے انڈیویجولی بارگین کروں، تو یہ بھی غلط ہے. آپ سب کی جو ہے وہ رائے لو، سب کی بات سنو. تو ہمارا جو آج کا لیکچر تھا، لیکچر نمبر 9، وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہم اپنا جو ہمارا نیکسٹ لیکچر نمبر 10 ہوگا اس میں سے ڈسکس کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.